اگر حضور طائف میں ہیں تو پھر قدمین مصطفیٰ کی وجہ سے نسبت ہوگی طائف کو، وہ طائف افضل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ہم نے مکے کو فضیلت اس لیے دی کہ تو ان میں چلتا پھرتا، میرا محبوب ان میں چلتا ہے، چونکہ مکے کو فضیلت اس لیے ملی کہ مصطفیٰ کے قدم لگتے ہیں، تو جہاں جہاں مصطفیٰ کے قدم لگیں گے اللہ تعالیٰ اسے افضلیت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب یہاں پر رک جائیں، ایک جملہ سنتے جائیں عشق و محبت کا، عشق و محبت کا۔ ہم نے اگر صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ فقط اگر مولویوں کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہوتا تو یہ جملہ نہ کہتے، ہم نے فقیروں کے پاس پڑھا ہے۔ وہ جملہ سنیں کیا کہ اگر قدمین مصطفیٰ مکے میں لگ جائیں تو مکہ افضل، اگر مدینے میں لگ جائیں تو مدینہ افضل، بولو اگر گھر میں لگ جائیں تو گھر افضل، اگر عرش پہ لگ جائیں تو عرش افضل۔ تو اب میں کیوں نہ کہوں اگر ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ لگ جائیں، ہائے 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 ہائے، تو افضلیت جناب صدیق اکبر۔ اب سنیں، میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر، ایک دن آئے گا تو اور میں ہجرت کر جائیں۔ کس سے کہا؟ حضرت صدیق اکبر سے، کہ میں اور تو ہجرت کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی کہ یہ اعزاز مجھے ملے گا، ہائے ہائے ہائے، کس نے سوچا کہ جو سارا دن حضور کے ساتھ رہتا تھا اور رات کو جا کے گھر میں روتا تھا کہ رات کیسے گزرے گی یار کے بغیر، ہاں، تو صبح واپس حضور کا آ کے دیدار کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میرے ساتھ ہجرت کرے گا، اور مولا علی سے کہا اے علی، میرے بعد میں چلا جاؤں گا، تو اس بستر پہ سو جانا، تو اس بستر پہ، ہائے ہائے ہائے، دیکھو کیسی جان نثاری آقا پر، سرکار پر ہر سب کچھ فدا کرتے ہیں۔ مولا علی چارپائی سنبھال کے لیٹ گئے بستر پر، اے علی تو پیچھے رہ لینا، میں اور صدیق جائیں گے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا کہ تو میرے ساتھ جائے گا، اور پھر وہ دن آ گیا، اعلان ہو گیا کہ محبوب ہجرت فرما لیں، میرے آقا نے رات کے ایک پہر چلے اور صدیق اکبر کے دروازے پر، قربان نہ جائیں جس کی خواب میں آ جائیں، وہ کہتا ہے میرے ورگا کوئی نہیں، تو جنہیں دروازے پہ آ جائیں، ہاں، جس کے دروازے پہ آ جائیں اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے دروازے پہ میرے آقا آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، حضرت صدیق اکبر نے اسی وقت دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھلا میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ بندہ سویا ہوا بھی ہوتا ہے، بستر میں ہوتا ہے، کسی اور کمرے میں ہوتا ہے، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نے ساتھ ہی کھول دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آقا جس دن آپ نے مجھے کہا تھا نا تو نے میرے ساتھ جانا ہے، میں کبھی بستر پہ گیا ہی نہیں، میں دروازے کے ساتھ ہی کھڑا رہتا ہوں کہ یار پتہ نہیں کب آ جائے۔ میں بستر کے ساتھ نہیں رہتا، میں دروازے کے ساتھ رہتا ہوں، تاکہ جس روز کملی والا آئے انہیں انتظار نہ کرنا پڑے، مصطفیٰ دروازہ کھٹکھٹائیں میں حاضر ہو جاؤں، میں لبیک کہہ دوں، لبیک یا رسول اللہ۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور جناب صدیق اکبر نے دروازہ کھولا۔ میرے آقا نے صدیق اکبر کو دیکھا اور مسکرا پڑے، چونکہ وہ بھی مزاج شناس مصطفیٰ تھے، ہائے ہائے ہائے، وہ بھی مزاج شناس مصطفیٰ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ہجرت کرنی ہے، حضور غلام حاضر ہے، چاہے مکہ لے جائیں، چاہے یا مدینہ لے جائیں یا طائف لے جائیں، جہاں بھی لے جائیں غلام حاضر ہے۔ ہماری کیا مجال کہ ہم کہیں یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، ابھی نہیں جانا، کبھی نہیں جانا، آپ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، حضور غلام حاضر ہے۔ ہم تو اس دن سے انتظار کر رہے ہیں جس دن آپ نے کہا تھا تو میرے ساتھ جائے گا، تو میرے ساتھ۔ رات کے وقت میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے ساتھ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔
اور ساتھ لے کر چلے، اور اپنا بستر کسے عطا فرمایا؟ حضور مولا علی کو، حضرت مولا علی کو۔ بڑا برکتوں والا نام ہے، لے لیں، حضرت مولا علی کو کرم اللہ وجہ الکریم، اپنا بستر عطا فرما دیا۔ اے علی جو میرے بستر پر ٹھہر جا، تاکہ اب یہاں پر ایک رک لیں، کیا حضرت مولا علی کو نہیں پتا تھا کہ مجھے بستر کیوں عطا فرمایا جا رہا ہے؟ پتا تھا نا۔ رات کے وقت وہ چمکتی تلواریں لے کر جو اوپر انتظار کر رہے تھے کہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جا کے وہ سامنے محمد عربی آرام فرما رہے ہیں، انہیں جا کر شہید کر دیں گے۔ مولا علی کو پتا تھا یہ چمکتی تلواریں میرا انتظار کر رہی ہیں، اصل میں در حقیقت یہ حضور کے دشمن آئے ہیں، لیکن آقا تو ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور اپنے بستر پر مولا علی کو لٹا کے جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے آنکھوں سے علی المرتضیٰ کو کہہ رہے ہیں میرے بستر پہ سو جا۔ نہیں، میں جملہ بہت بڑا کہنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ چھوٹی آپ یہ بھی، سو جا بستر پر۔ اور مولا علی بھی بالکل آرام و سکون کے ساتھ بستر پر لیٹ گئے۔ مولا علی سے ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں اتنے پر اطمینان، اتنے پرسکون، اتنی کمال کی نیند کیسے آ گئی؟ وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو نبی کو جاتا نہیں دیکھ سکے وہ علی کو آتا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور کملی والے نے کیا دیا ہے؟ تو میرے پیچھے آ جانا، اب سورج بجائے مشرق سے مغرب سے نکل سکتا ہے، ملک الموت میری جان نہیں نکال سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کملی والے نے کہہ دیا میرے پیچھے آ جانا، اب جو مرضی ہو جائے، پتھر پر لکیر تو مٹ سکتی ہے، آمینہ کے لال کی کہیں بات غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بات کبھی اس زبان سے ادا نہیں ہوتی جب تک خدا کی وحی نہیں آ جاتی۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پتہ چلا یہ بات حضور نے خود نہیں کہی تھی، اللہ نے کہی تھی کہ علی سے کہو بستر پہ سو جائے۔ مولا علی رام فرما رہے ہیں، اور چمکتی تلواریں انتظار کر رہی ہیں، کس کا؟ حضور کا۔ اور حضرت مولا علی کا یہ نقطہ بڑا لطیف ہے، بزرگوں ذرا غور نہ، یہ مولا علی کا قد مبارک حضور کے قد مبارک سے تھوڑا چھوٹا تھا، کم تھا۔ حضور کا قد مبارک آپ کے قد مبارک سے تھوڑا بڑا تھا۔ اب دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ جب علی لیٹ گئے تو جہاں حضور کا سر ہوتا تھا وہاں علی کا سر، جہاں حضور کے قدمین ہوتے تھے وہاں حضرت مولا علی کے قدم۔ اب لیٹ تو گئے، اب پوچھو مالک سے کہ یہ قد کیسے برابر کر دیے؟ ہاں، یہ قد کیسے برابر کر دیے؟ یہ قد بڑا کیسے کر دیا؟ یہ ہے انعام جو ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتا، جو ابھی عطا فرمایا گیا۔ کیا کہ جو میرے رسول کی ناموس پہ پہرا دے گا ہم اس کا قد بڑا کر دیں گے۔ ہائے ہائے، کہیں سے یہ جملہ نہیں ملے گا، ابھی ملا ہے، ابھی عطا ہوا ہے۔ جو بھی میرے رسول کی ناموس پر اور حفاظت پر مامور ہو جائے گا ہم اس کی عزت کا قد بھی بڑا کر دیں گے، اس کی جرت کا قد بھی بڑا کر دیں گے، رعب دبدبے کا قد بھی بڑا کر دیں گے۔ میرے آقا نے جناب صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور چل پڑے، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں سارے کر۔ ہائے ہائے ہائے، ایک نبیوں کا تاجدار ہے، ایک صداقت کا تاجدار ہے، بستر پر ولایت کا تاجدار ہے۔ ہائے ہائے، چل پڑے، اور کس شان سے چلے کہ میرے آقا رات کو چلے۔ ابو جہل اور یہ سارے سازشیں کرنے والوں نے سازش کی، انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ بھائی جو پتہ چلا کہ مجھے لگتا ہے خبر ملی، کسی ایک منافق نے خبر دے دی کہ وہ تو چلے گئے ہیں، اس نے ابو جہل نے کہا کہ جو کوئی محمد عربی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ لائے گا، یا معاذ اللہ میں لفظ نہیں کہنا چاہتا، جس حال میں بھی لائے گا اسے 100 اونٹ سرخ میں دوں گا، اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ اب لوگ چل پڑے حضور کی تلاش میں، آقا کی تلاش میں، کہ اب آقا کو پکڑیں گے، ابو جہل کے حوالے کریں گے، 100 اونٹ ملیں گے۔ کیا بات ہے! اور کہا کس نے ہے؟ ابو جہل، جھوٹوں کے سردار نے اور جاہلوں کے سردار نے۔ حضرت اب یہاں پر پیچھے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سراقہ۔
بولیے سراقہ بن مالک. وہ چل پڑے, گھوڑا لیا اور پیچھے پیچھے. میں نے کہا اے سراقہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ کملی والا ادھر جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں مدینے کی اور مکے کی خوشبو بتاتی تھی, جسے کہیں تلاش اگر حضور کو کرنا ہوتا پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, خوشبو مصطفیٰ سے پتہ چل جاتا تھا, اس طرف چل پڑتے تھے. مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیجئے. آج 20 جمادی الثانی ہے, سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت ہے. مجھے جملہ کہنے دیں, اگر خوشبو مصطفیٰ اتنی ہے کہ مدینے میں ہر جگہ, مکے میں ہر جگہ پہچانی جاتی ہے, اگر خوشبو مصطفیٰ کی شان یہ ہے تو خون مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ خون مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ توجہ سے یہاں سے چل پڑے جناب سراقہ حضور کے پیچھے پیچھے. اب میرے آقا بھی چل رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے آگے جا کے پیچھے مڑ کے دیکھا, سراقہ آ رہے گھوڑے پر. میرے آقا سے کہتے ہیں حضور ہمارے پیچھے سراقہ آ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا آنے دو. کیا؟ آنے دو. اب میں آگے بات کر رہا ہوں, یہاں پر قرآن پاک کی آیت پیش کروں, آنے دو. حضور پھر تھوڑی دیر بعد حضور اور قریب آ گیا. میرے آقا فرماتے ہیں آنے دو. پھر تھوڑی دیر, آقا بالکل قریب آ گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا بولو تو صحیح, آنے دو. اور جب بالکل قریب آ گئے میرے آقا نے پلٹ کے سراقہ کی طرف دیکھا. جناب سراقہ رک گئے اور میرے آقا نے جناب سراقہ کی طرف دیکھ کے کہا سراقہ واپس پلٹ جا, جس نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے نا اس نے کیا تجھے 100 اونٹ دینے ہیں؟ اس نے تجھے کیا دینا ہے؟ اس نے منہ سے بول کے نہیں بتایا تھا کہ مجھے اتنی رقم کا لالچ دیا گیا, یہ کملی والے کا علم غیب تھا. آپ نے فرمایا پلٹ جا, اس نے تجھے کیا دینا ہے؟ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں ایران فتح ہوگا اور کیسر و کسرا کے کنگن آئیں گے اور تیرے بازو میں پہنائے جائیں گے. سونے کے کنگن کسرا کے. ایران فتح ہوگا, مال غنیمت آئے گا, سونا آئے گا اور سونا تجھے پہنایا جائے گا. میں آپ کی سبحان اللہ یہاں پر چاہتا تھا, بولا کوئی نہیں. سونا تجھے پہنایا جائے گا. رک جاؤ, یہیں پہ رکو. ایک صحابی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے جا رہے. میرے آقا نے ہاتھ دیکھا, فرمایا میرے قریب آؤ. قریب آئے. میرے آقا نے فرمایا تو بہتر پسند کرتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کل قیامت کے دن آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ حضور نہیں. فرمایا یہ کیوں سونا پہنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اتار کے. ایک روایت میں آتا ہے حضور نے پھینک دی اور آقا نے ایک اتار کے اس کے ہاتھ میں دے دی. ایک روایت میں آتا جا اپنی گھر والی کو دے دینا, یا حضور نے فرمایا یہ تجھے جائز نہیں. جب حضور نے روایت میں آتا ہے پھینک دی, آقا چلے گئے. اب ایک دوسرا صحابی اسے بات میں ملتا ہے, کہتا ہے بھائی وہ اٹھا لے, تجھے نہیں تیری بیوی کے تو کام آ جائے گی. سونا مردوں کے لیے حرام ہے, عورتوں کے لیے تو سونا, مردوں کے لیے سونا نہیں. سبحان اللہ کہہ دے. سونا مردوں کے لیے حرام ہے. کس نے کہا؟ حضور نے کہا. کملی والے آقا نے فرما دیا, بس فیصلہ کر دیا. سونا مردوں کے لیے, مل کے بولو, حرام ہے. کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا. محبوب سے محبوب آپ بھی کہہ دو. اب یہ اللہ کا بھی فیصلہ ہے, محبوب کا بھی فیصلہ ہے. سونا مردوں کے لیے حرام. اس نے کیا کیا صحابی نے؟ اس نے کہا بات سن, تو مجھے یہ نصیحت کر رہا ہے کہ وہ اٹھا لے بیوی کو دے دے؟ نہیں. جس چیز کو حضور نے غصے کے ساتھ دیکھا, جلال کے ساتھ, اب وہ میرے لیے کیا میری بیوی کے لیے بھی حرام ہو گئی ہے. اب یہاں پر آپ نے بولنا ہے سونا مردوں کے لیے. اور آقا سراقہ سے کیا کہہ رہے تھے؟ تین سونے دے کنگن پوائے جان گے. ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں کملی والے آقا, اس کے لیے قانون اور, اس کے لیے قانون اور. کہا یہ میرے الفاظ نہیں, وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, جو وہ کہتا ہے میں وہ کہتا ہوں. پتہ چلا یہ اس کا قول تھا. ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں مولا, اس کے لیے سونا حرام کر دیا, اس کے لیے سونا حلال کر دیا, تیرا اصول کہاں گیا؟ آواز آتی ہے میں اپنے اصول دیکھوں یا چہرہ رسول دیکھوں؟ اللہ یار بولو سارے.
یا پتہ چلا یہ اختیار مصطفیٰ ہے، جس کے لیے چاہے حلال کر دیں، جس کے لیے چاہے حرام کر دیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کے اختیار میں دے رکھا ہے۔ محبوب جسے چاہو حلال کر کے دے دو، جسے چاہے حرام کر دو۔ اور کس کے لیے کیا ہے سنو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدہ کائنات ہیں۔ یہ باتیں کوئی لکھی نہیں، وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ یہ کر دو۔ سیدہ کائنات ہیں، روزے کے حالت میں ہیں، روزہ لگ رہا ہے، میرے آقا نے ایک لقمہ بنایا اور سیدہ کے منہ میں ڈال دیا۔ آقا روزہ نہیں ٹوٹا، نہیں سمجھ آئی؟ ایک قطرہ بھی تیرے منہ سے، گردن سے، گلے سے نیچے اتر گیا، تیرا روزہ ٹوٹ گیا۔ حضور نے اپنی بیٹی سیدہ کو سبحان اللہ کے لیے تیار رہنا، پورا لقمہ بنا کر اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ سے خود کھلا دیا۔ آقا کیا روزہ نہیں ٹوٹا؟ کہا جسے ہم کھلا دے اس کا ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس کا تو پکا ہو جاتا ہے، اس کا قبول ہو جاتا ہے۔ اور یہاں رک جاؤ، ان کے روزے ٹوٹتے نہیں تھے، ان کے روزے ٹوٹتے نہیں تھے۔ اور رک جاؤ، یہیں پہ واپس آ جاؤ، اے سراقہ واپس پلٹ جا۔ ایک دن آئے گا تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ صرف یہ کنگن نہیں ہوتے تھے، وہ بادشاہ تھے، اپنے جاہو جلال دکھانے کے لیے پورے بازو کے کنگن ہوتے تھے، شاہی کنگن، پورے بازو کے، وسیم بھائی پورے بازو کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا آقا ہم تو خود اپنی جان بچا کے جا رہے ہیں یہاں سے، آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ ایران جیسی سپر پاور، جیسے کوئی اس وقت کہتے ہیں امریکہ فتح ہوگا، ہاں تو وہ حضور کہتے ہیں ایران فتح ہوگا، اس کے بادشاہ کے کنگن لائے جائیں گے، تیرے بازو میں پہنائے جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے نہیں پوچھا، وجہ کیا تھی؟ پتہ تھا یہ تربیت مصطفیٰ بھی تھی، اسے کہتے ہیں ہم شناس مصطفیٰ، مزاج شناس مصطفیٰ۔ یقین کر لیا اگر مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا ہے نا، پھر ایک وقت آئے گا کنگن آئیں گے، سراقہ کو پہنائے جائیں گے۔ ڈن ہے جی، اس پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ اب حضرت جب قریب آئے، لیکن ایک بات یہاں پر میں چھوڑ گیا تھا، میں وہ دوبارہ کر لوں اگر آپ اجازت دیں مجھے۔ قریب آئے، حضور کو پکڑنے لگے، تلوار باہر نکالی، میرے آقا نے زمین سے کہا یا ارض، اے زمین خذ السراقہ، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ اتنا پاؤں گھوڑے کا زمین کے اندر دھنس گیا۔ جب پاؤں دیکھے گھوڑے کے زمین کے اندر، زمین نے پکڑ لیا، جکڑ لیا، ہاتھ باندھ کے حضور ایک دفعہ معاف کر لیں، دوبارہ نہیں آتا۔ پھر چلے گئے، پھر واپس آ گئے، یار 100 اونٹنے کی 100 اونٹنے، شیطان نے واپس بھیجا، جا 100 اونٹے گئے نے لا رنگ دے، تو کتنے آئی جانا پہ۔ پھر واپس آیا، حضور پھر آ گیا، فرمایا اونٹ دیو۔ قریب آیا، میرے آقا نے فرمایا یا ارض خذ السراقہ، زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ پہلے صرف پاؤں تھے، اب ٹانگیں۔ پھر اس نے معافی مانگی، پھر معاف کر دیا۔ اسے بھی تو پتہ چل جانا چاہیے تھا نا، میں بار بار اس کے پاس آ رہا ہوں، جتنی بار بھی آؤں گا وہ معاف کرتے جائیں۔ تیسری بار آئے، زمین سراقہ کو پکڑ لے، یا ارض خذ السراقہ، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ پہلے پاؤں، پھر ٹانگیں، پھر آدھا گھوڑا بھی اور سراقہ کی ٹانگیں بھی زمین کے اندر۔ آقا اب نہیں آتا، مجھے معاف کر دیں، واپس چلا جاتا ہوں، کوئی آ بھی رہا ہوگا نا اسے بھی واپس لے جاؤں گا۔ اس پر میرے آقا نے انعام دیا کہ اے سراقہ پلٹ جا، نبی آخر الزمان تجھے یہ کہتے ہیں، یہ بشارت دیتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، تیرے بازوؤں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ساری بات چھوڑ کر یہی روک کے میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں۔ پھر ایران فتح ہوا، کملی والے کی بات پوری ہوئی۔ مزہ نہیں آیا سبحان اللہ کا یار؟ کملی والے آقا نے جو فرمایا تھا ڈاکٹر صاحب وہ پورا ہوا، ایران فتح ہوا جناب عمر فاروق کے دور میں۔ اور پھر کیا تھا، اس کسرا کے کنگن آئے، مال غنیمت آیا، ساتھ ان کی کنیزیں، لونڈیاں، گھر والے سارے آئے، سارا مال سامنے پڑا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا
कंगन निकालो। बोलोगे तो बात बनेगी ना यार। अंदर से सोने के कंगन निकालो। अब आपको ये बात सोचकर सुनकर अंदाजा कर लेना चाहिए आका ने कब कहा था, हिजरत के वक्त, कि एक दिन आएगा आका वो सोने के कंगन सोना है, क्या पता सुनार उसे पिघला कर कोई बालियां बना दे, अंगूठियां बना दे। पता चला हुजूर ने उस कंगनों का मुस्तकबिल भी देख लिया था कि ये तब तक कंगन ही रहेंगे, इसकी हालत बदल सकती नहीं। फरमाया कंगन निकालो। कंगन निकाले गए और उस वक्त हज़रत सुराका की उम्र सुने और ईमान ताज़ा करें। हज़रत सुराका की उम्र इतनी थी कि उनको देखने के लिए अपनी आंखों को, पलकों को यूं उठा के देखना पड़ता था, यूं आंख भी खुद नहीं उठती थी। यानी मलकुल मौत के लिए हुक्म था तब तक रूह नहीं निकालनी जब तक कंगन ना पहना दिए जाए। मुस्तफ़ा की बात को पूरा करना है। आंखें उठा कर देखते हैं और मजमे के अंदर से चलते चलते ये कमर भी बल खा चुकी है और चलते चलते खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे नजमन नजमन करीब आए। हज़रत उमर फारूक ने वो कंगन उठाए, सुराका के बाजू में पहनाए और सारे लोगों के सामने ऐलान किया, देखो लोगों मेरे मुस्तफ़ा ने सच फरमाया था, आज मैंने मुस्तफ़ा की बात को पूरा कर दिया। देखो मेरे आका ने सच फरमाया था, एक दिन आएगा इसके बाजुओं में कंगन पहनाए जाएंगे। आज वो दिन आ गया, इस्लाम को फतह मिल गई, इसे कंगन भी मिल गई, इस्लाम को इज्जत भी मिल गई है। रुक जाएं, किसको कंगन मिले? हज़रत सुराका को। फिर बोलो हज़रत सुराका को। अब यहाँ पे आपको मैं गार की तरफ लिए चलूँ। मेरे आका और हज़रत सिद्दीक़ अकबर चल रहे हैं और दो दो कदम दोनों हस्तियों के, एक सदाकत के ताजदार, दूसरे नबियों के ताजदार, 4 कदम निशान बनते जाते हैं। पीछे फ़ौज लगी है कि आका को जाके पकड़ना है। वो झल्ले हो, वो तो तुम्हें उसका पता बताते हैं। वो कहते हैं अल्लाह एक है, तुम गालियाँ देते हो। वो कहते हैं रब एक है, ये इस्लाम है। दीन क्या है, अदब क्या है, मोहब्बत क्या है, तुम आगे से पत्थर मारते हो। लेकिन वो भी ऐसा रहमत लिल आलमीन रसूल है, एक मर्तबा भी माथे पर बल नहीं दिया, बल्कि हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, मौला इन्हें तो पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, इन्हें तो पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। और चलते चलते वो 4 कदम बनते रहे। फिर जिब्रील ने कहा, मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया रुक जा। थोड़ा सा आगे गए, जनाब सिद्दीक़ अकबर ने का पाँव के निशान देखे, फिर आका को देखा और फिर हुजूर से अर्ज़ किया, आका अगर आप कहें इजाज़त दें तो मैं आपको अपने ऊपर उठा ना लूँ। ये फ़कत एक जिस्म की ताकत, एक जिस्म का वज़न नहीं उठा रहे, ये नबुव्वत का बोझ उठा रहे हैं। हुजूर इजाज़त दें तो आपको उठा लूँ। उठा लो। और कंधे के ऊपर हुजूर को अपने ऊपर उठा लिया। और उम्र मुबारक कितनी है? 2 साल हुजूर से हज़रत सिद्दीक़ अकबर की उम्र है एक वहाँ बड़ी नहीं, वो जल्दी पैदा हो गए थे। 2 साल। अब सुने, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर को उठा लिया। सफ़ेद दाढ़ी है, हुजूर की दाढ़ी मुबारक में भी सफ़ेद बाल हैं। एक बुज़ुर्ग ने दूसरे बुज़ुर्ग को उठाया है और वो मंज़र कैसा है कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। आका जहाँ पाँव रखते थे वो पत्थर नरम हो जाता था। उन्होंने सोचा कि ये पाँव रखेंगे पत्थर नरम हो जाएगा और फिर नतीजा ये निकलेगा, सबको पता चल जाएगा कमली वाला उधर गया, हुजूर मेरे ऊपर आ जाएं। उठा लिया और उठाकर गार पर चढ़ रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर की शान यहाँ पर सुने और ईमान ताज़ा करें। जिब्रील ने कहा, मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा कि उसने मेरे मुस्तफ़ा को उठाया है, तू जाके उसके पाँव के नीचे अपने पैरों को बिछा के आ जा ताकि कदमों के निशान ख़त्म हो जाएं। फ़ौजों ने देखा, पहले 4 कदम, फिर 2 कदम, फिर 2 भी नहीं, फिर 2 भी नहीं,
پتہ چلا یہ نوری ہو کر جس کے قدموں کے نیچے پر بچھا رہا ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جبریل ہو کر، روح الامی ہو کر، فرشتوں کا استاد ہو کر، بیت معمور کا خطیب ہو کر، 1.25 لاکھ نبیوں کا کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کا صحابی ہو کر جس کے قدموں کے نیچے پر بچھائے، نہیں میں نہیں بولوں گا، یہ آپ نے بولنا ہے، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اب پتہ چلا جو حضور کو اٹھائے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اور جسے حضور اٹھائے اسے مولا علی کہتے ہیں۔ اللہ یار نہ ٹھنڈا نعرہ نہ لگاؤ، رک جاؤ، یہ نعرہ نہ لگایا کر جب ٹھنڈا نعرہ لگانا ہو، ایک نعرہ لگاؤ مل کے، نعرہ حیدری۔ وہاں پر حضرت مولا علی بستر پر ہے اور صبح ہوئی، حضرت مولا علی بیدار ہوئے، وہ جو انتظار کر رہے تھے ابھی حضور اٹھیں گے، کس کے انتظار میں تھے؟ حضور کے۔ میرے آقا حضرت مولا علی اٹھے، اپنے چہرے سے چادر اتاری، اور یہ بستر مصطفیٰ اتنا فیض دے رہا تھا کہ جب چادر اتاری کافر آپس میں لڑ پڑے، کوئی کہتا ہے محمد ہے، کوئی کہتا ہے علی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ غار کی بات کرتے ہو، وہاں تو 3 دن گزارے، جو بستر بھی آ جائے اسے بھی شکل و شبہات کا نور مصطفیٰ مل جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے محمد ہے، کوئی کہتا ہے علی ہے، سبحان اللہ کہہ دیں گے اگر آپ سارے میں کہوں تو، دل نہ توڑیے گا۔ ایک کافر کہتا ہے کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے، انگشت بدنداں ہیں سب مکہ کے کافر، سویا تو محمد تھا جاگا کیوں علی ہے۔ ہائے ہائے، ایک کافر قریب آیا، دیکھا اور پکار اٹھا، اس کے قریب نہ آنا، وہ رحمت یزداں تھا۔ نہیں میں تقریر چھوڑ دیتا ہوں اگر آپ کی سبحان اللہ نہیں آئے گی تو، آپ سے کسی قسم کا پیسہ وصول نہیں کرتا، کیوں؟ مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ کی محبت چاہیے۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا، وہ رحمت یزداں تھا۔ اگر مسلمان کہتا تو بات اور تھی، یہ دشمن کہہ رہا تھا، وہ دشمن کہہ رہا تھا، وہ رحمت یزداں تھا۔ یہ کہرے جلی ہے، قضا تو اس کے محلے کی گلی ہے، احباب جان بچانی ہے تو بھاگو یہاں سے، سمجھے تھے جسے محمد یہ تو علی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، مل کے نعرہ حیدری۔ اور آخری بس ختم بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو بستر پر لٹایا اور وہ بھی لیٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ایک جان، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں، ایک ایک کر کے تیرے نام پہ نثارا کروں میں۔ آقا اگر لاکھ نہیں کروڑ جانے علی المرتضیٰ کو مل جائیں تو وہ ایک ایک کر کے مصطفیٰ کے قدموں پہ نثار کر دے گا۔ اب یہاں پر آخری بات کر رہا ہوں، یہ مصلی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصلی پاک ہے، مدینہ پاک کے گنبد خضرا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث نہ ہو میں آپ کا مجرم۔ میرے آقا ہر روز یہ حدیث سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں، صبح ہوتی حضور مسجد میں جانے سے پہلے، کہیں جانے سے پہلے اس دروازے کے سامنے آتے جو دروازہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، دروازہ سیدہ کائنات ہے۔ حضور دروازے کے سامنے آ کے کیا کہتے؟ حضور کہتے السلام علیکہ یا اہل البیت، اے اہل بیت تم پر سلام ہو، اور پھر پڑھتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں حضور کہتے ہیں اہل بیت تم پر سلام ہو، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو، ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کی خطا کو تم سے دور کر دیں۔ مجھے جملہ کہتے نہ دینا، رکنے نہ دینا، کیا کہ ہر بندہ خود کو پاک کرتا ہے، اور جتنی توفیق ہوتی ہے
طاقت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، بندہ اپنے آپ کو خود پاک کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق پاک کرتا ہے۔ میں بھی غسل کر کے آیا ہوں، آپ بھی غسل کر کے آئے ہیں، وضو کر کے آئے ہیں، اپنے آپ کو ناپاکی سے پاک کر کے آئے ہیں، لیکن خود کو خود پاک کر کے آئے ہیں۔ اہل بیت آپ کے مقدر پہ قربان جاؤ، سبحان اللہ کہہ دو ذرا سارے مل کر۔ اہل بیت آپ کے مقدر پر قربان جاؤں، آپ کی شان پر میں وارا جاؤں، سارے جہان کی شانوں کو آپ کی شان پر وار دوں، سارے جہان کی رفتوں کو آپ کی رفتوں پہ قربان کر دوں کہ ہر بندہ خود کو خود پاک کرتا ہے۔ اہل بیت نے خود کو خود پاک نہیں کیا بلکہ اللہ نے خود پاک کیا۔ یا ایک نعرہ وہ لگاؤ کہ ایمان تازہ کرے اور میں بات مکمل کروں مل کے۔ پتہ چلا ہر بندہ اپنے جسم کو، وجود کو، اپنی طبیعت کو، اپنی روحانیت کو، جسمانیت کو خود پاک کرتا ہے، لیکن جسے رب تعالیٰ پاک کرتا ہے اس کی شان کیا ہے؟ اسے قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے ہم سب کو، ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کو سیدہ کائنات کی چادر کا صدقہ حیا عطا فرمائی جائے۔ یہ شان دیکھیں، ہمیں حکم ہے حسنات شاہ ناپاکی سے دور رہ، قاری صاحب ناپاکی سے دور رہنا ہے، حاجی صاحب ناپاکی سے دور رہ جائے، پنجابی چ کر لینا تاکہ زیادہ آسان ہو جائے۔ ہر بندے واسطے حکم ہے ناپاکی تو دور رہنا ہے، ناپاکی کے نزدیک نہیں جانا۔ حاجی صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، مقرر صاحب، محدث صاحب، حاجیوں، قاریوں، مفتیوں، وہ ساری مخلوق ناپاکی تو دور رہا جے۔ آ فرق جے ساڈا تے انہاں دا کہ سانو حکم ہے تسی دور رہنا ہے، ناپاکی تو دور رہنا ہے۔ جدو اہل بیت دی باری آئی اے نہیں آکھیا تسی بھی دور رہنا ہے، بلکہ ناپاکی نو آکھیا تو انہاں تو دور رہنا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تسی انہاں تو ناپاکی نو حکم ہے، تو انہاں دے نیڑے نہیں جانا۔ وجہ کی ہے انہاں نو اسی آپ پاک کر چھڑیا ہے۔ اب مجھے بول کے بتاؤ، جسے رب پاک کرے وہ کوئی خطا کر سکتا ہے؟ نہیں بولے آپ یار، مل کے بولو، جسے اللہ پاک کرتا ہے وہ کوئی خطا کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ خطائیں ہم سے ہو سکتی ہیں، ان پاکوں سے خطائیں نہیں ہو سکتی۔ الہی شکر کروں کتنا، میں فخر کروں کتنا، تیرے کرم نے ہمیں فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی ہم کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ اور جو شخص آل محمد سے، یاد رکھو، جو شخص آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا جائے وہ کبھی جنت محسوس نہیں ہوتا۔ اور جو بھی مانگنا ہے مانگو در زہرا سے، اس در کا منگتا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس در کا منگتا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، آج کا جمعۃ المبارک بھی میں نے ایک موضوع رکھنا تھا حضرت صدیق اکبر کا، لیکن آج دن سیدہ کائنات کی ولادت کا ہے۔ سبحان اللہ کہیں دے سارے میں۔ ریاض بھائی کدھر گئے ہیں؟ ریاض صاحب، آج دن سیدہ پاک کی ولادت کا دن ہے، اور ذرا پھر ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو یار سارے۔ ہمارے لیے رحمت کون ہے؟ بولو، ہمارے آقا۔ ہمارے لیے رحمت ہمارے لیے رحمت ہمارے آقا ہے۔ اور پھر فرمایا بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ ہماری بیٹیاں اللہ کی رحمت، تو حضور کی بیٹی اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ درکار نہیں تھی آپ کی۔ تو حضور کی بیٹی سیدہ جو کملی والا خود پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، تو سیدہ فاطمہ کی عظمت و عظمت و عزت و رفعت پہ قربان جاؤ کہ کملی والا ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور فاطمہ اپنے بابا جان کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی اولاد کے نام، آج کل بچوں اور بچیوں کے ناموں کی وجہ سے میں پریشان تھا، عجیب و غریب نام رکھ لیتے ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں، انگریزوں کے ناموں پر،
پھر وہ بچے کا جو نام رکھ رہے ہیں پھر اس نے سوچنا ہے کہ میرا نام کس کے نام پر ہے، پھر اس کی شخصیت کو ڈھونڈے گا، نیٹ سے سرچ کرے گا اور پھر اس طرح کا بننے کی کوشش کرے گا۔ تو بہترین یہ ہے کہ اپنی اولاد کے نام اتنا رسول نام کوئی ہونے نہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، زین العابدین، ہاں ان سے پیارے نام بھی کوئی ہونے ہیں، ان کے نام رکھیں تاکہ ان کا فیضان بھی نام کے صدقے آپ کے بچوں کو ملے۔ ہاں یہ بڑا اثر ہوتا ہے نام کا بھی، اس لیے عجیب و غریب نام رکھنے کی بجائے سیدہ کے بچوں کے نام رکھیں، حضور کے بچوں کے نام رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔